بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں جو تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور محکمہ موسمیات کے ماہر جو ہیں وہ یہ پریڈکشن کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ ابھی بتا رہے ہیں کہ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہوائیں سری لنکا میں تھی، ان کا رخ سری لنکا سے بنگلہ دیش کی طرف ہوا اور ابھی وہ بڑھ رہی ہیں پاکستان کی طرف۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، یہ اصل میں کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے بڑا خوب یعنی کہ کہا کہ کفر کی یعنی کہ حکومت یا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں۔ تو دیکھیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا، حالانکہ ان کی معیشت ہمارے سے کیا انڈیا سے بھی ابھی تو سب سے اچھی چل رہی تھی، لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے معیشت کیسی ہے، لوگ دیکھتے ہیں انسانی حقوق کیسے ہیں، ہمارے حقوق کیسے ہیں۔ تو یہ بنگلہ دیش میں ہوا کیا کہ جب یہ حسینہ آئی، اس نے شروع سے لے کر آج تک یعنی کہ 2 دن پہلے تک جو اس کا وتیرہ رہا وہ یہ تھا کہ مخالف جو ہے ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ تو اس نے کیا کیا، ایک تو اس نے سب سے پہلے جو 1971 جب بنگلہ دیش بنا اس وقت جن لوگوں نے حصہ لیا ان کو پرائرٹی دی، یعنی کہ جاب کے لیے ہر جگہ ان کو پرائرٹی دی، نمبر 1 پہ ان کو رکھا۔ تو باقی لوگ جو تھے نا وہ نہ ان کا میرٹ تھا نہ کوئی چیز تھی، یعنی کہ باقی لوگوں کے حقوق جو تھے نا وہ اس نے سلب کر دیے ہوئے تھے۔ تو یہ کب تک چلتا؟ ایک دن عوام نے باہر نکلنا تھا۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، میرا اللہ جو ہے نا وہ رب بھی ہے اور سبب بھی ہے، یعنی کہ کہتے ہو نا مسبب الاسباب اللہ، تو وہ سبب پیدا کرتا ہے، یعنی کہ وہ موقع دیتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آج ہی معاملہ بدل جائے، ہاں کبھی وہ بھی آتا ہے وقت کہ میرا اللہ جو ہے نا کن فیکون اسی وقت کر دیتا ہے، لیکن وہ موقع دیتا ہے کہ آج بھی سدھر جاؤ، آج بھی سدھر جاؤ، آج بھی سدھر جاؤ۔ تو حسینہ کو اس نے بڑا موقع دیا۔ تو اس عورت نے کیا کیا کہ وہ دینی علماء جن کا یعنی کہ تعلق جماعت اسلامی سے تھا، ان کو اس نے پھانسی پہ لٹکا دیا، یعنی کہ ظلم کی حد دیکھے۔ اگر تجھے تکلیف تھی یا تجھے یعنی کہ ان کو تو ٹھیک ہے جیلوں میں ڈال دیتی، آج وہ باہر آ جاتے۔ تو اس نے کیا کیا، ان کو پھانسی دے دی۔ پھر جو بھی اس کا مخالف ہوتا، اس نے بنگلہ دیش میں اپنی مخالفت یعنی کہ مخالف جو تھے ان کو بالکل کرش کر دیا ہوا تھا۔ وہاں کسی کو جرت نہیں تھی کہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائے، لیکن کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے، یہ انسان تو سمجھتا نا کہ نہیں۔ آج دیکھیں نا، ہم اپنی طرف دیکھیں پاکستان میں تو پچھلے 77 ایئرس 77 سال سے کیا ہو رہا ہے کہ جس کے پاس کرسی آ جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نعوذ باللہ خدا بن گیا ہوں۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ملک کا کیا ہوگا، عوام کا کیا ہوگا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ہی سب کچھ نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ وہ موقع دیتا ہے، لیکن یہ نظام ہے، یہ دنیا کا نظام، یہ تو ایسے ہی چلے گا، کبھی کوئی آ گیا، کبھی کوئی آ گیا، کبھی دیکھو آج سے 1400 سال پہلے چلے جاؤ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے بعد پھر صحابہ آئے یعنی کہ خلفائے راشدین آئے۔ تو ایسے یعنی کہ یہ تو ایک نظام ہے، یہ تو اللہ نے یعنی کہ جب سے کائنات بنائی اس نے یہ نظام ایک چلا دیا، یہ تو چلتا رہے گا قیامت تک، یہ تو آتے جاتے رہیں گے۔ لیکن جو ہمیں صحیح جو ہماری زندگی ہے جس میں ہمیں رہنا ہے، جس کی یعنی کہ کوئی
مدت ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا سوچنا ہے۔ ابھی دیکھیں نا پاکستان میں ٹھیک ہے کوئی بھی آئے، اس کو اگر موقع ملتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی طاقت سے یا کسی کی طاقت سے، کسی کی پشت پناہی کی وجہ سے میں آ کر بیٹھ گیا ہوں، مجھے کون کیا کہہ سکتا ہے؟ نہیں نہیں ہے۔ دیکھو نا جو بیٹھنے والا کرسی پہ، کسی بھی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سب سے پہلے یہ یعنی کہ مجھے بتائے کہ اس کو اپنے سانسوں کا اختیار ہے کہ اس کے سانس بڑھ جائیں گے، جس دن وہ وقت آئے گا وہ مر جائے گا۔ تو پھر اکڑ کس چیز کی؟ یعنی کہ کرسی پہ بیٹھ کے پھر اکڑتے کیوں ہو جب تمہیں یہ نہیں پتا کہ بھائی میرے سانس کتنے ہیں؟ وہ یہ اللہ ہے، اللہ کیا کرتا ہے کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ تو یہ جو وہ کرسیوں پہ بٹھاتا ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ کو کرسی پہ بٹھاتا ہے، نہیں نہیں نہیں، کبھی آپ کو آزمانے کے لیے، یعنی کہ آپ کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے۔ تو وہ یعنی وہ کر دیتا ہے، چل بھائی آ جا بیٹھ جا۔ دیکھو نا پاکستان میں آج تک کتنے وزیر اعظم، صدر یہ وہ بنے، تو ان کا حشر کیا ہوگا؟ کوئی ایک بھی آپ مجھے بتائیں جس کو لوگ اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، کوئی ایک بھی کرسی پہ بیٹھنے والا؟ تو کیا ہے یہ؟ کیوں ہے؟ ہمیں تو ان کے نقش قدم پہ چلنا تھا جو آج سے 1400 سال پہلے، یعنی کہ ہم تو جن کی امت میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اصولوں پہ ہمیں تو کام کرنا تھا، تو ہم کن پہ چل پڑے؟ تو یہ کب تک؟ یعنی کہ یہ ہواؤں کا رخ جو ہے نا یہ بدل رہا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ آج ہی جیسے ہم نے دیکھا بنگلہ دیش میں، اس کا یعنی کہ وہ اللہ نے کمر توڑی کہ بنگلہ دیش میں جگہ نہیں ملی ہے، تو اس کو باہر بھاگنا پڑا۔ تو اسی طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں سوچ لینا چاہیے اس سے پہلے ہی، ہم نے اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے کہ وہ جو ہواؤں کا رخ ہے نا، وہ پاکستان کی طرف اگر آئے بھی تو ساحل سے ٹکرائے نہ۔ دیکھو نا جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو اگر وہ ساحل سے پیچھے ہی وہ رخ بدل جاتا ہے تو وہ ملک بچ جاتا ہے، تو اگر وہ ٹکرا جاتا ہے تو پھر تباہی تو وہ مچا دیتا ہے۔ تو ابھی دیکھیں وہ اگر ہماری طرف ہواؤں کا رخ ہے پاکستان کی طرف، تو ہمیں اس سے پہلے ہی یعنی کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ ہے مولا ہمارے، چلو آج تک ہم نے غلطیاں کی ہیں، اس کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور اس غریب عوام کے بارے میں ہمیں کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ بیچارے کیوں رو رہے ہیں۔ دیکھیں وہی بنگلہ دیش جس کی آج حسینہ ماجد جا کر انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہے، 2 دن پہلے وہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم تھی، بڑی اکڑی ہوئی تھی، آج کی طرح۔ ٹھیک ہے بنگلہ دیشیوں نے پھر قربانیاں دی، یعنی کہ تقریباً آفیشیل تو کہتے ہیں 300-400، لیکن ہو سکتا ہے ہزاروں کے حساب سے لوگ بیچارے مارے گئے ہوں۔ قربانیاں تو پھر دینی پڑتی ہیں، تو وہ یعنی اگر انہوں نے قربانیاں دی ہیں تو وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ آج دیکھ لو وہ آزادی، یعنی کہ صحیح جو بنگلہ دیش آزاد ہوا ہے وہ آج ہوا ہے۔ حالانکہ یہ حسینہ کون ہے؟ یہ بنگلہ دیش کے بانی کی بیٹی ہے، یعنی کہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو دیکھ لو بانی کی بیٹی کا آج شیخ مجیبر الرحمان کے جتنے مجسمے ہیں سب توڑ دیے گئے ہیں۔ عوامی لیگ والوں کو جگہ نہیں مل رہی کہ وہ چھپے کہاں۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کیوں انسان کیوں بگڑ جاتا ہے؟ یہ کرسی ہے کیا؟ دیکھو نا کرسی کی ٹانگیں، کرسی بنی ہوئی کس چیز کی ہے؟ لکڑی کی، یہ تو کبھی بھی یعنی کہ ٹوٹ سکتی ہے۔ تو کرسی کے اوپر بیٹھنے والا اتنا ہی متکبر ہو جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں سب کچھ۔ نہیں، آپ کچھ نہیں ہو، سب کچھ اللہ ہے۔ تو اللہ سے یعنی کہ ڈرنا چاہیے۔ آج بھی اگر پاکستان میں جو بھی اقتدار میں ہیں یا کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی اگر توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا، وہ غفور الرحیم ہے، تو وہ معاف کر دے گا۔ تو آج سے ہی دیکھو پاکستان میں یعنی کہ
کوئی بجلی آسمان سے نہیں آتی کہ 87 روپیز یعنی کہ پر یونٹ، اور ساتھ انڈیا میں 6 روپے اور بنگلہ دیش میں 7 روپے، 6 روپے اور 7 روپے، اور ادھر 86-87 روپے ہیں۔ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ ہماری کو بجلی کوئی یعنی کہ سونے کی بنی ہوئی ہے، ان کی نہیں بنی ہوئی، بجلی تو ایک ہی ہے۔ ان کی تو پاپولیشن بھی ہمارے سے زیادہ ہے، انڈیا تو دیکھو نا 1 ارب سے بھی کراس کر گیا ہے، تو ہم تو کروڑوں میں ہیں۔ تو دیکھو ان کے حالات دیکھو۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ سے، قوم کے سامنے آ کر قوم سے اپنے جرم جو ہے نا ان کا اعتراف کرو کہ بھائی ہمارے سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم بھی انسان ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو آج کے بعد ہم یعنی کہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اور ہم پاکستان کو اور آپ لوگوں کی ہمدردی خیر خواہ بن کے یعنی کہ ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے تو کیوں نہیں؟ دیکھیں اللہ تو کہتا ہے نا کہ تو زمین سے آسمان تک گناہ لے کر میرے پاس آ اور توبہ کر، میں تیری توبہ قبول کر لوں گا، اور ہو سکتا ہے میں تیرے وہ گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں بدل دوں۔ تو اگر آج بھی یعنی کہ جو بھی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اگر آج بھی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ معاف کر دے گا تو قوم بھی معاف کر دے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ ہواؤں کا رخ جو ادھر آ رہا ہے نا پاکستان کی طرف، وہ ساحل سے نہ ٹکرائے۔ اگر ٹکرا گیا تو پھر آپ کو پتہ جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ یہاں یعنی کہ فرانس میں ڈیگال کے سے زیادہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں تھا، ایوب کے سے زیادہ کوئی پاورفل نہیں تھا پاکستان میں۔ صدام کے ساتھ، قذافی کے ساتھ دیکھ لو کیا ہو گیا ہے، مصر میں حسنی مبارک کا دیکھ لو کیا شروع ہوا۔ تو یہ کوئی بڑی چیز نہ آج آپ کے سامنے۔ سری لنکا میں کیا ہوا، ابھی تھوڑا ہی عرصہ پہلے ہوا نا، ابھی 2-4 دن پہلے، یعنی کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا۔ تو یہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ نے سبب پیدا کرنا ہوتا ہے، تو وہ سبب پیدا کر دے گا، کسی دن بھی وہ کر دے گا۔ تو اس لیے اس سبب سے یعنی کہ بچو، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اور کوشش کرو جس کے لیے یہ پاکستان بنا تھا نا، لا الہ الا محمد رسول اللہ، اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرو، اس کے لیے کام کرو، تو پھر اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آمین۔